من الآن إلى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سلسلہ دروس و تفسیر قرآن مجید آپ کے سلسلے میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، کہ جس کا آج 13واں درس ہے، اور یہ ماہ مبارک کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے۔ ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ لہذا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا واقعہ، کہ قوم بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کرتے رہے، اور جناب موسیٰ نے ان کی ضد کو پورا کیا، ان کو راہ ہدایت پر لانا چاہے، اور پورا واقعہ۔ لیکن وہاں تک پہنچے تھے کہ عیسائی یہودیوں میں جو اچھے لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کچھ نے تو سامری کی بنائے ہوئے بت کی پوجا کرنا شروع کی، اور جو جناب موسیٰ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی مختلف ضد کرنا شروع کی۔ کبھی کہا فلاں شہر میں داخل ہو، تو وہاں نہیں گئے۔ کہا شہر میں داخل ہونا، ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، معاف کیا، ہنتتن کہنا شروع کیے، جس کے معنی گیہوں کے ہیں۔ بہرحال اب ایک واقعہ یہ ہے جو کل بھی ذکر ہوا تھا، کہ یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب اس میں قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا کہ تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے، بہت بڑا فساد ہونے کا ڈر ہو گیا۔ قوم بنی اسرائیل آئے جناب موسیٰ کے پاس اور کہا کہ جو ہے دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے، قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، درا حالے کہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ بہرحال جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار سے گفتگو کیا، اور خدا بند عالم کو حکم ہوا کہ کیا کل جو ہم نے پڑھا تھا، تذبحوا بقرتن، ایک گائے ذبح کرو۔ تو قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ ہمارا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا نہیں، ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہلوں میں سے نہیں، جاہلوں میں سے نہیں۔ اب آج کا جو موضوع بحث ہے، آیت نمبر 68۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ آیت نمبر 68۔ جب جناب موسیٰ جب حکم ہوا کہ گائے ذبح کریں، تو ان لوگوں نے کہا کیا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہاں پر لہجہ بدل جاتا ہے بنی اسرائیل کے۔ قالوا ادع لنا ربک، بنی اسرائیل نے کہا دعوت دیجئے، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یعنی اپنے پروردگار سے کہیے۔ کیا لہجہ ہے، جناب موسیٰ کو ماننے والے نبی مان رہے ہیں، انہی کی قوم والے ہیں، لیکن لہجہ کیا کہہ رہا ہے، قالوا ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے۔ کیا موسیٰ کا رب اور بنی اسرائیل کا رب الگ الگ ہے؟ کیا دعا کیجئے، یعنی اب مذاق اڑا رہے ہیں، ٹانٹنگ۔ لیبین لنا ما ہی، یہ کیسی ہونی چاہیے گائے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے؟ یہ کیا ہے، فعل کو انجام نہ دینے کے لیے یہ بہانے بازی ہے قوم بنی اسرائیل کی۔ کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ جب سوال بڑھا تو ادھر سے پھر شرطیں بڑھنی شروع ہوئیں۔ اگر
وہاں پر لفظ صرف بقرہ آیا، صرف گائے، لیکن جب انہوں نے کہا کیسی ہو تو کہا کہ ایسی ہونی چاہیے کہ انہا بقرۃ فارض ولا بکر، نہ تو زیادہ بوڑھی ہو نہ تو بالکل بچہ ہو، درمیانی عمر کا، عوان بین ذالک، اوسط درجے کے ہو، فافعلوا ما تؤمرون، اے بنی اسرائیل تم جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دو۔ یعنی کیا کرنا تھا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے کچھ حصے کو، مردے کو مارنا تھا، اور اس سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ یہ معجزہ تھا جناب موسیٰ، حکم خدا سے جو دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل اس میں بہانے بازی کرنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ پہلی شرط جب انہوں نے پوچھا کیسی ہو، کہا عمر کے لحاظ سے، تو کہا کہ نہ تو زیادہ جوان ہو نہ تو بچہ ہی ہو نہ تو بوڑھا ہو۔ پھر آگے آیت کہتی ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اپنے پروردگار سے کہیے کہ اس کا رنگ بتائے، اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر حکم خدا ہوا، اس کا رنگ، قال انہ یقول، خدا بند عالم فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها، اس کی رنگ جو ہے گہرا ہو، خوبصورت ہو، تسر الناظرین، ایسا کلر ہو کہ لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، لوگوں کو اچھا لگے، ایسا کلر ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اضافی سوال کرنے پر شرائط بھی بڑھتے جاتے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اضافی سوال نہیں کریں۔ آج کل کچھ لوگ جو ضروری سوال ہے وہ نہ کر کے، جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ اضافی سوال لوگ کرتے ہیں، درحال ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اضافی سوال کرتے ہیں۔ ہاں، تو اضافی سوال نہیں ہونا چاہیے، اضافی سوال کریں گے تو شرائط بھی اسی اعتبار سے بڑھتے جائیں گے۔ مثلا کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر روزہ چھوٹ گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ پوچھے وہ کیسا مسکین ہو، کہاں کا ہو، اور شرائط جتنا آپ پوچھتے جائیں گے لیے آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا، لہذا بہترین راستہ یہ ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اس میں دنیا بھر کا سوال کر کے شرائط کو بڑھانا۔ بہرحال یہ تو مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہاں پر خدا بند عالم سے سوال کر رہے ہیں تو اس کے شرائط بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 70 ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، اے موسیٰ دعا کیجئے پروردگار سے کہیے، لنا رب، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ذرا یہ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یعنی اب شرط پہ یعنی رنگ پوچھا بتا دیا، عمر پوچھا بتا دیا، اب اور کیا شرط باقی ہے گائے میں، اور کیا شرط ہونی چاہیے؟ کہا موسیٰ آپ نے جو بتایا ابھی، عمر کتنی ہو، زرد رنگ کی ہو، یلو رنگ کی ہو، جو آپ نے بتایا، اب جو ہے ہمارے لیے اور شبہ بڑھ گیا، وہ گائے کون سی ہے، تھوڑا اور وضاحت بتائیں۔ قال انہ یقول، ان البقرہ تشابہ علینا، اس سے بہت ساری بہت سارے گائے جو ہے وہ مشابہ ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ ہم پتہ لگا لیں گے، وہ گائے بتا دیجیے اور شرائط ہم ڈھونڈ لیں گے ویسی گائے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تسير الارض ولا تسقي الحرث، سوال کیا تب جناب موسیٰ نے پھر بتایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے انہا بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا ذلول تسیر الارض، نہ تو اس سے کھیتی کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ اس کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جیسے پہلے زمانے میں رہٹ وغیرہ چلتی تھی پانی نکالنے کے لیے، نہ اس میں استعمال ہوا ہو، نہ تو کھیت جوتنے میں استعمال ہوا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق،
ہاں انہوں نے کہا اے موسیٰ جئت بالحق، اب آپ نے حق بات بیان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قوم جب گمراہ ہوتی ہے تو کس حد تک بگڑ جاتی ہے؟ جئت بالحق، اب صحیح بات آپ نے بتائی ہے۔ یعنی ابھی تک جو بتائی تو صحیح بات نہیں تھی کیا؟ جئت بالحق، اب حق بات آپ نے اب بتائی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ انہوں نے ذبح کیا، درحالے کی امید نہیں تھی کہ وہ ذبح کرتے۔ یعنی اشارہ کر رہا ہے، آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو کچھ بھی وہ پوچھ رہے تھے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، کام کیا ہو اس نے نہ کیا ہو، جو کچھ بھی پوچھ رہے ہیں یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کریں۔ تو روایت میں ہے کہ ایک جوان کے پاس ایک گائے تھی۔ اب جو یہ شرائط بتائے تھے، اس شرائط کے ساتھ ایک جوان تھا جس کے پاس گائے تھی، اور یہ شرائط اس میں پائی جاتی تھی، لہذا منہ بولی قیمت اس جوان نے حاصل کی۔ لہذا جو ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ حکم خدا کو جہاں تک کوشش کرے انجام دے، اس میں بہانہ بازی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب وہ جوان جس کے لیے ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا، اس کے لیے روایات میں ہے کہ اس نے اپنے والدین کا بہت ہی مطیع تھا، حکم بہت زیادہ مانتا تھا۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اس کی ایک دکان تھی، گراہک خریدنے کے لیے کچھ آیا، وہ جوان جو ہے دیکھا کہ دکان کی چابی والد محترم کے سرانے ہے، کہ اگر چابی لیں گے تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اور اس نے جو ہے گراہک کو واپس جانے دیا، اپنے والد کو نیند سے نہیں جگایا، جس کے اجر میں خداوند عالم نے ایسا انتظام کیا کہ اب یہ گائے بولی قیمت پر، چونکہ ویسی گائے جو شرائط بیان ہو گئے صرف اس جوان کے پاس تھا، والد کے احترام کی وجہ سے خداوند عالم نے، چونکہ اس نے ایک اپنا بزنس صرف والد کے احترام میں نہیں کیا، ظاہراً نقصان اٹھایا، تو اس کا بہترین اجر خداوند عالم نے اسے عطا کیا۔ اب آخر میں آیت نمبر 73، اس میں فرماتا ہے خداوند عالم فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، پس فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، خداوند عالم فرماتا ہے، ہاں یہ تو چھوٹ گیا، فَذَبُوهُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ایسا نہیں کرنے والے تھے۔ پھر آیت نمبر 62، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم آپس میں درار پیدا ہونے لگا، تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہونے لگا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، سنت خدا یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو خداوند عالم اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ پتہ لگانا نہیں چاہ رہے تھے قاتل کا، نہیں چاہ رہے تھے کہ قاتل مل جائے اس کو سزا ہو، لہذا انہوں نے ایسا حرکت کیا۔ پھر آیت ہے آیت نمبر 73، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس کے بعض حصے کو، یعنی خود جناب موسیٰ نہیں مارے بلکہ قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اضربو، تم خود اس ٹکڑے کو مردے سے وہ مارو۔ تو یہ قدرت خدا کا ایک نمونہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے دکھایا کہ دنیا میں کس طریقے سے زندہ کر سکتا ہے، تو وہ خدا جو دنیا میں زندہ کر سکتا ہے، قیامت میں سب کو زندہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ یہ ہے، تو دنیا میں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک یہ واقعہ رجعت کے اوپر دلیل ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، کہتے خداوند عالم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اپنی آیتوں کو تمہیں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ کچھ عقل سے کام لو۔ یہ عقل جو خدا کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر بار بار قرآن مجید دین اسلام ہر جگہ تاکید کرتا ہے، افلا یعقلون افلا یتدبرون،
یعنی ہمارا مذہب اسلام عقل و منطق کا مذہب ہے، سوچ و سمجھ کا مذہب ہے، اندھی تقلید کا مذہب نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے ہمارے پاس برہان کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ ہے۔ بغیر دلیل اور برہان کے ہمارے مذہب میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے، آنکھ کھول کے بھکتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہماری اس مختصر سی عبادت جو کہ ہم نے قرآن مجید کی تقریباً 6 آیتوں کی تلاوت کیا ہے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، پروردگار چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرمائے۔ پروردگار جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کو اس کا اصال ثواب فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگارہ اس مہینے میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں زمانہ پر و آشوب ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہم سب کو امام کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واشف نماهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔